ریسنٹلی مثال جماعت اسلامی کی ہے. حافظ نعیم کہ الیکٹرک کا رونا روتا ہے یہاں سے کراچی سے لاہور دفاع ہو گیا. کہاں گئے کہ الیکٹرک کہاں گیا نوجوان کراچی کا؟ نوجوان وہی پس رہا ہے. ماسٹر کی ڈگری کرنے والا نوجوان بائکیں چلانے پر مجبور ہے. کیوں؟ کوٹا سسٹم اس کی بنیادی جڑ میں. یہاں پر یہ بتائیے پاکستان نظریاتی پارٹی ایکچولی ہے کیا؟ پاکستان نظریاتی پارٹی ایک نوجوانوں کی تحریک ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں پچھلے 77 سالوں سے کہ ہر سیاسی جماعت اپنے آپ کو نوجوانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت کہتی ہے کہ نوجوان کی قیادت نوجوان ہی کرے. کیوں میں 70 سال کے بابے کے پیچھے اپنی سیاسی جدوجہد کرتا ہوں؟ کیوں نہ 70 سال کے بابا کی بات آپ نے کی، تو یہ جو 70 سال کے بابا ہیں ان کو بنسبت جو نوجوان ہیں ان سے زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے ملک کو چلانے کا؟ تمام مڈل کلاس طبقے کے مسئلے کا حل وہی نکال سکتا ہے جو مڈل کلاس طبقے سے نکلا ہوا ہو. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے طاہا مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں طاہا مرزا پوڈ کاسٹ. سو ویلکم ٹو مائی اندر ایپیسوڈ. آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان نظریاتی پارٹی کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر سید حمزہ نقوی صاحب. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ سر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. آپ بھائیوں کی بدولت ہمارا پیغام عوام تک اور حکومت وقت تک پہنچتا ہے. بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ مدعو کرنے کی. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. میرے لیے آنرڈ ہے کہ آپ تشریف لائے میرے پروگرام میں. سر مجھے یہ بتائیے پاکستان نظریاتی پارٹی ایکچولی ہے کیا؟ پاکستان نظریاتی پارٹی ایک نوجوانوں کی تحریک ہے. ٹھیک ہے، ایک سیاسی پارٹی ہوتی ہے، ایک تحریک ہوتی ہے. یہ واحد پاکستان میں واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے جو نوجوانوں کی حقیقی معنی میں ترجمانی کر رہی ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں پچھلے 77 سالوں سے کہ ہر سیاسی جماعت اپنے آپ کو نوجوانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت کہتی ہے، لیکن ان کے جو سیاسی چیئرمینس لیڈران ہوتے ہیں وہ کہیں کسی نوجوان کی عمر میں نہیں ہوتے. نوجوان کا ایک نام لینا اور ان کی ترجمانی کرنا ایک بڑا فرق ہوتا ہے. نوجوان ہمارا پاکستان نظریاتی پارٹی کا ایک موقف ہے کہ نوجوان کی قیادت نوجوان ہی کرے. کیوں میں 70 سال کے بابے کے پیچھے اپنی سیاسی جدوجہد کروں؟ کیوں نہ 29 سال کے نوجوان کے لیے ایک سیاسی جدوجہد کروں؟ 70 سال کے بابا کی بات آپ نے کی، تو یہ جو 70 سال کے بابا ہیں ان کو بنسبت جو نوجوان ہیں ان سے زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے ملک کو چلانے کا؟ سر ایکسپیرینس کی آپ نے بات کی، یہاں پر میں نے بڑے بڑے سیاسی لیڈران کے بیان سنے جو کہ ٹماٹر درجنوں کے حساب سے لیتے ہیں اور انڈے کلو کے حساب سے لیتے ہیں. تجربہ یہ نہیں ہوتا. آپ نے اگر دیکھیں پاکستان میں سیاسی جماعتیں جو مینیفیسٹو لے کے آتی ہیں وہ عوام کے حقوق کے لیے آتی ہیں. ہماری ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ عوام کو روٹی کپڑا مکان فراہم کرنا. یہ جبکہ ایک سیاسی جماعت نے اپنا سیاسی مینیفیسٹو بنا دیا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں عوام مڈل کلاس طبقے کے مسئلے کا حل وہی نکال سکتا ہے جو مڈل کلاس طبقے سے نکلا ہوا ہو. مجھے بتائیں آج سے پہلے کون سی ایسی سیاسی جماعت آئی ہے جو مڈل کلاس طبقے کو نوجوان کو پروموٹ کر رہی ہے؟ جو اس وقت مڈل کلاس نوجوان کا جو حال ہے کراچی کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں بیٹرمنٹ آف کراچی کے اوپر میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے، تو آپ تو آل اوور دی پاکستان بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم کراچی کے نوجوانوں کو لیں تو بہت ڈسارٹمنٹ سی کنڈیشنز ہیں. اور کراچی کے جو نوجوان ہیں وہ اتنی ڈگریاں لے کے ایم فل کر کے اسکالرشپ حاصل کر کے بائکیاں چلا رہے ہیں، کسی ریسٹورنٹس کے اندر وہ ایز اے ویٹر کام کر رہے ہیں. تو کہاں جائے نوجوان اس وقت؟ نوجوان کہاں کھڑا ہوا ہے ہمارا؟ سر نوجوان بدحالی کا شکار ہے. یہی ہمارا رونا حکومت وقت سے اور یہی ہمارا رونا پچھلے 77 سالوں سے حکومت کرتے ہوئے پاکستان میں جو لوگ آ رہے ہیں، جو سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں، جو ہر حکومت میں نوجوان کے نام پہ 70% نوجوان ہے پاکستان میں، ان کے نام پہ ووٹ تو لیتے ہیں، ان سے سیاسی جدوجہد تو کرواتے ہیں، لیکن جب حکومت کی باری آتی ہے، جب اقتدار کی باری ہوتی ہے، وہی نوجوان ڈکے بتی کے پیچھے کیوں لگتا ہے؟ میں نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے پیپلز پارٹی کو نہیں آزمایا؟ کیا آپ نے ایم کیو ایم کو نہیں آزمایا؟ کیا آپ نے نون لیگ کو نہیں آزمایا؟ کیا آپ نے جماعت اسلامی کو نہیں آزمایا؟ ریسنٹلی مثال جماعت اسلامی کی ہے. حافظ نعیم کہ الیکٹرک کا رونا روتا ہے یہاں سے کراچی سے لاہور دفاع ہو گیا. کہاں گئے کہ الیکٹرک کہاں گیا نوجوان کراچی کا؟ نوجوان وہی پس رہا ہے. ماسٹر کی ڈگری کرنے والا نوجوان بائکیں چلانے پہ مجبور ہے. کیوں؟ کوٹا سسٹم اس کی بنیادی جڑ ہے. یہاں پر کیوں کوئی بات نہیں کرتا کوٹا سسٹم کے اوپر؟ یہاں پر کیوں کوئی بات نہیں کرتا کہ نچلی سطح پر حکومتی اختیارات دیے جائیں، نوجوانوں کو استعمال کیا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کہیں نہ کہیں ہمارے نوجوان برابر کے شریک ہیں. پاکستان میں 70% طبقہ نوجوانوں کا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کا نظام ہے. جمہوریت وہ جہاں بندے گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے. اگر نوجوان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، نوجوان ایک یونائٹ ہو جائے تو سر جمہوریت ہے. نوجوان بازی لے کے جا سکتا ہے، نوجوان پاکستان میں اپنی حکومت بنا سکتا ہے. نوجوانوں کو خود مختار ہونے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے. دیکھیں ہوتا ہی کیا ہے، ہم نے دیکھا 18 کے کنٹینر سے نعرے لگے کرپشن ختم کروں گا، ہماری عوام نے زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے.
مجھے بتائیں اس وقت ہم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کرپشن کیسے ختم کروں گا. انہوں نے نعرے لگائے میں فلاں کو سڑک پہ گھسیٹوں گا, اس کو سڑک پہ گھسیٹوں گا. بدقسمتی سے جب یہ نعرے لگے, جس نے اندر کرنا تھا, جس نے گھسیٹنا تھا, وہ آج اندر ہے, اور جن کو گھسیٹنا تھا وہ آج حکومت میں بیٹھے. وجہ کیا بنی تھا بھائی؟ وجہ یہ بنی کہ کوئی ماڈل ان کے پاس نہیں تھا کہ ہم حکومت میں آ کے کرپشن کیسے ختم کریں گے. ہم حکومت میں آ کے جن کو گھسیٹا تھا کیسے گھسیٹیں گے. حکومت میں جو 77 سال کا قرض ہمارے اوپر چڑھا وہ کیسے ختم کریں گے. جب یہ کسی کے پاس ماڈل نہیں ہوتا, وہ آ کے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر 3 سال حکومت کرنے کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے وزارت عظمیٰ سے نکلنے کے بعد کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. 3.5 سال بعد کے اندر حکومت میں آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دی جناب والا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا؟ عوام اس وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. اچھا حمزہ بھائی, یہ ساری چیزیں تو ماشاءاللہ سے آپ میں بہت جوش ہے, بہت جذبہ ہے, اور اللہ پاک آپ کے اس جوش اور جذبے کو قائم و دائم رکھے. پاکستان کے لیے آپ ایک جد و جہد کر رہے ہیں. اس عمر میں ڈالرز کمانے کی عمر, آپ کی پیسہ کمانے کی عمر, اور آپ پاکستان کے نوجوان کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کیا یہ شہیر سیالوی صاحب نے آپ کو یہ سکھایا ہے؟ سر بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. شہیر سیالوی وہ نوجوانوں کو ابھرتا ہوا چہرہ ہے, وہ نوجوانوں کی کرن ہے, وہ نوجوانوں کی امید ہے کہ جس نے بتایا ہمیں کہ افراد, سکھایا وہ اقبال کو کہ اقبال نے کیا فرمایا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے, ہم بھی 1500 دیہڑی پہ کام کرنا شروع کر, تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس ملک کو اشرافیہ نوچ نوچ کے کھاتی رہے گی اور ہم شکل دیکھتے رہیں گے. یہاں پر جد و جہد کرنے کے لیے کوئی نہیں نکلتا. یہاں پر تو ہم انتظار کرتے ہیں نا کوئی آئے گا ہماری قسمت کو اور ٹھیک کرے گا, ہمارے حالات کو ٹھیک کرے گا. یاد رکھیے گا تحفے کہ خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر, کبھی بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر. کبھی ہم لوگوں نے اپنی تقدیر خود بدلنی ہوگی, تب جا کے پاکستان کچھ آزاد و خودمختار پاکستان بنے. تو یہی نعرے, یہی تقدیر کو بدلنے کی نوجوانوں میں امید اور کرن کے نعرے, یہ سب چلتے آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی ایک تاریخ کا حصہ ہے, اور آج بھی وہی چیزیں ہیں. تو پاکستان کا ایک سسٹم ہے, وہ کیسے چینج ہوگا؟ بڑی بہترین بات کی. میں یہی ڈیمانڈ کرتا ہوں 24 کروڑ عوام سے, جو آج آپ نے مجھ سے سوال کیا نا, یہی سوال تمام سیاسی جماعتوں سے کیے جائیں. ابھی الیکشنز گزرے, آئندہ الیکشن میں یہی سوال تمام سیاسی جماعتوں سے کریں. آج پاکستان آزادی پارٹی کے نوجوانوں کو بٹھائیں, اور وہی 77 سال سے حکومت کرنے والے لوگوں کو بٹھائیں, اشرافیہ کو بٹھائیں, اور پوچھیں بتا ہمارے مسئلے کے حل کریں گے. پاکستان آزادی پارٹی, دیکھیں آپ نے بات کی نا نعرے تو ہم لگا رہے ہیں. سر پاکستان آزادی پارٹی صرف نعرے کی بنیاد پر نہیں بنی. پاکستان آزادی پارٹی نے جب اپنی بنیاد رکھی 2022 24 جنوری میں, ہم نے یہ اعلان کیا, 2 اعلانات ہم نے پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچانے کے لیے کیے. سب سے پہلے جن نوجوانوں کو استعمال کیا جا رہا تھا, جن نوجوانوں کو ڈیمولش کیا جا رہا تھا, انہی نوجوانوں کو 70% ٹکٹ دینے کا اعلان کیا. اور ریسنٹلی الیکشنز گزرے, ہم نے جب پارٹی کا ایسٹیمیٹ نکالا 90% ٹکٹ ہم نے نوجوانوں کو دیے. کس کے خلاف؟ وہی 35 سال سے جو حکومت کرتے ہوئے نوجوان انہی لوگوں کے خلاف لڑے جن کے پیچھے کل نعرے لگا رہے تھے. یہ سسٹم میں تبدیلی ہے. سیکنڈلی بات کہ نعروں کی آپ نے بات کی کہ مستقل حل کیا ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی صرف نعرے نہیں لگا رہی تھا, پاکستان نظریاتی پارٹی نے ان تمام مسائل کا حل بتایا ہے جو پاکستان میں جتنے بھی مسئلے ہیں ان کا حل ہم نے اپنے منشور کی کتاب میں پیش کیا ہے. کہ پاکستان کے قرضوں کے مسئلے ہوں, بے روزگاری کے مسئلے ہوں, آیا کہ کرپشن کا مسئلہ ہو, کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. ہم دلیل کی بنیاد پر سیاست میں ہیں. تو یہ جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں, بڑے بڑے مگرمچھ ہیں کراچی شہر کے اندر, جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں, اور بہت ساری پارٹیز ہیں, میں کسی ایک پارٹی کو نامینیٹ نہیں کروں گا, تو ان سب کا مقابلہ کیسے کریں گے آپ؟ سر میں آپ کو بتاؤں بدقسمتی سے ہوتا ہی کیا ہے. یہاں پر ہم نے ماضی میں ایک آواز دیکھی جو کیریکٹر کے خلاف بڑا شور مچا رہا تھا, لیکن کیا ہوا, کیریکٹر سے بتہ وصول کر کے خاموش ہو گئے. عوام کا کیا بنا؟ آج وہ آئی پی پیز کا رونا رو رہے. سر میں نے ایک پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ دیکھی, ان سے جب سوال کیا گیا آپ کے پاس اکنامی کا کیا روڈ میپ ہے, آپ کے پاس پاکستان کو بہتر بنانے کا کیا روڈ میپ, انہوں نے آئی پی پیز کے علاوہ دوسرا رونا ہی نہیں رویا. یار پاکستان میں صرف آئی پی پیز کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ حمزہ بھائی, آئی پی پیز, میرے جیسے اور کتنے ویورز ہیں میرے جن کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, آئی پی پیز ہے کیا؟ دیکھیں آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے, اس کا بیسکلی کام کیا, یہ بجلی پروڈیوس کر کے ریاست کو سرو کرتا ہے. اچھا دیکھیں ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیوں, بجلی کیوں مہنگی ملتی ہے ہمیں. آپ کی آئی پی پیز کے جو مالک ہیں وہ گورنمنٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ریاستی ذمہ دار ہیں. جہانگیر ترین کی ایک آئی پی پیز ہے, نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کی ایک آئی پی پی ہے, حمزہ شہباز کی ایک آئی پی پیز ہے. کہاں جا رہی ہے وہ 0% یونٹ پروڈیوس کرنے والی کمپنی, سالانہ اربوں روپیہ کما رہی ہے. وہ اربوں روپیہ کون دے رہا ہے؟ عام عوام دے رہی ہے, آپ اور میں دے رہے ہیں. آپ اور میرے ٹیکسوں سے وہ آئی پی پیز ان کو فری میں جو ان کو بتہ وصول کیا جا رہا ہے, بتہ دیا جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تب بھائی ہوتا ہی کیا ہے, آپ کے گھر میں آتا 10,000 کا بل,
آپ کی بجلی استعمال ہوتی ہے 2000 کی, جو 7000 روپے آپ دے رہے ہیں نا وہ آپ مینٹیننس کی مد میں دے رہے ہیں آئی پی پیز کو. ہم نے پاکستان نظریاتی پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ آئی پی پیز کا فی الفور خاتمہ کیا جائے, نہیں کیا جاتا. پھر یہی میدان ہے, یہی اسلام آباد ہے, یہی نوجوان انشاءاللہ جہاں ہم نے 8 گھنٹے بیٹھ کے 2 دفعہ OIC کے اجلاس بلوا لیے, انشاءاللہ ہم آئی پی پیز کو ختم کروا کے گھر پہنچ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کی جدوجہد اور آپ لوگوں کی جو آپ کا جو نظریہ ہے وہ ایک رنگ لے کر آئے اور کراچی کی عوام میں, پاکستان کی عوام میں, یوتھ میں ایک شعور پیدا ہو. ہماری ویورز کی سب کی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, پاکستان نظریاتی پارٹی کے ساتھ ہیں. اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں چیئرمین جو ہیں آپ کے شہید سیالوی صاحب, ان کو بھی خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں. یہ جو میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں کراچی شہر کے اندر کہ 20 اکتوبر کا کوئی جلسہ, یہ کیا ہے سر؟ یہ تاریخ کراچی کی سیاسی تاریخ کو بدلنے والا دن ہے. یہ انشاءاللہ کہ جو نوجوان مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو نوجوان نا امید ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ یہ دن جو ہے نا نوجوانوں کی ایک نئی امید کی کرن بنے گا. انشاءاللہ 20 اکتوبر مزار قائد پر پاکستان نظریاتی پارٹی جو کہ نوجوانوں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے وہ اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے. اس جلسے میں عوام سے کہتا ہوں کہ آپ کیوں آئے, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس جلسے میں کیوں آئے. آپ لوگوں نے اس جلسے کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ ہم پاکستان نظریاتی پارٹی کے ساتھ دیں یا وہی مریم نواز یا وہی بلاول بھٹو صاحب کو ہم کردار ادا کریں, ان کے ساتھ دیں جو پچھلے 35 سالوں سے بڑی پاکستان کی خدمتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. دیکھیں انشاءاللہ 20 اکتوبر کو چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی مزار قائد پر کراچی کی عوام سے خصوصی خطاب کریں گے اور کراچی کے جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں اور پاکستان کے جتنے بنیادی مسائل ہیں, چاہے قرضوں کا مسئلہ ہو, بے روزگاری کا مسئلہ ہو, بالخصوص تعلیم کا مسئلہ ہو, ان تمام مسائل کے حل قوم کے سامنے پیش کریں گے. میں آپ کو ریفر کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ لازمی شرکت کریں. جہاں آپ نے 35 سال ان لوگوں کو آزمایا, ایک دن پاکستان نظریاتی پارٹی کو آپ دے کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کا نظریہ تبدیل. حمزہ بھائی میں کراچی میں جاتا ہوں, بیٹرمنٹ آف کراچی کے اوپر بات کرتا ہوں, ایشوز دیکھتا ہوں لوگوں کے, جس طریقے سے لوگ کنڈا مافیاز ہو گئی, جس طریقے سے کراچی میں لوگ ٹنکی مافیاز ہو گئی, جس طریقے سے کراچی کی عوام اور بہت ساری کچرا مافیاز ہو گئی, ان کو فیس کر رہی ہے. کیا ان سب چیزوں سے آپ ان کو نکال پائیں گے؟ سر پاکستان ضرور نکلے گا انشاءاللہ, اور بالخصوص میرا وعدہ ہے کراچی سے, کراچی ضرور نکلے گا. دیکھیے کراچی کو یہ سمجھنے کی, کراچی کی عوام کو, بالخصوص نوجوانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جتنے بھی مافیاز کے آپ نے نام لیے, ان مافیاز کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ یہ انہی لوگوں کا ہاتھ ہے جن کو ہم الیکشنز میں ہر 5 سال بعد ووٹ دیتے ہیں اپنا. حمزہ بھائی بلڈر مافیا, چنچی مافیا, تو یہ جتنی بھی مافیاز ہیں ان سب کے پیچھے آخر کون ایسے لوگ ہیں جو کراچی شہر کو نوچ کے کھا رہے ہیں؟ سر وہی لوگ ہیں جو آپ کے سسٹم میں, سندھ کے سسٹم میں موجود ہیں. سندھ کے سسٹم سے آپ نے بغاوت کرنی پڑے گی. اور بغاوت کیسے ہوتی ہے؟ میرے قائد ایک جملہ کہتے ہیں انگریزی کہاوت, اف یو وانٹ ٹو چینج دا سسٹم گیٹ ان ٹو اٹ, ریچ ٹو ٹاپ, دین یو وڈ بی ایبل ٹو چینج دا انٹائر سسٹم. نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہماری پاکستان نظریاتی پارٹی بنانے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ سسٹم میں گھس کے سسٹم کو ٹھیک کریں گے. باہر نعرے لگا کے سسٹم تبدیل نہیں ہوتا. پچھلے 8 سالوں سے ہم نعرے لگا رہے ہیں لیکن نعروں سے کوئی فرق نہیں پڑا. انشاءاللہ اب ایک عملی اقدام کرنے کا وقت ہے. تو آئیے 20 اکتوبر کے جلسے میں شریک ہوں اور پاکستان نظریاتی پارٹی کا جو منشور ہے اس کو بھی دیکھیے, اور چیئرمین شہید سیالوی صاحب خود بھی وہاں موجود ہوں گے, ترجمان صاحب خود بھی موجود ہوں گے, حمزہ صاحب. تو میری دعا ہے, درخواست ہے آپ لوگوں سے بھی, اور میری دعا بھی ہے کہ ان کا جلسہ بھی کامیاب ہو. لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال یہ ہے کہ 144 لگا ہوا ہے سندھ میں, تو سر 144 17 اکتوبر تک ہے انشاءاللہ, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. اس کے بعد 20 اکتوبر آ جائے گا, اور 20 اکتوبر میں آپ کا کامیاب جلسہ ہوگا. انشاءاللہ. اور جلسے کا اگر وینیو آپ بتا دیں کہ کدھر ہے لوکیشن؟ سر مزار قائد پر انشاءاللہ. مزار قائد پہ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ تشریف لائیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور اگر ان کا منشور صحیح ہے اور پاکستان نظریاتی پارٹی کا منشور صحیح ہے تو پاکستان نظریاتی پارٹی کے منشور کے ساتھ جڑیے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے, کیونکہ یہ ایک واحد مجھے وہ جماعت لگ رہی ہے جو کہ پاکستان میں جو ہے نا انشاءاللہ نوجوانوں کو جو ہے نا لے کے آگے چلنے والی جماعت ہے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے طاہر مرزا پوڈ کاسٹ. ملتے ہیں نئے کسی مواضع پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.